ہم آج آپ سے ڈاکٹر مارنگ بلوچ ومائے باقی مقید ساتھیوں کے کیس کے حوالے سے مخاطب ہے۔ اس پریس کانفرنس کا مقصد اس کیس کے پس منظر، بلوچستان میں عدالتی نظام پر دباؤ کے اثرات اور بلوچ سیاسی اسیران کے خلاف متبادل قانونی دفاعات کے استعمال سے متعلق آگاہی فراہم کرنا ہے۔ ڈاکٹر مارنگ بلوچ کو 22 مارچ کو کوئٹہ کے علاقے سریاب سے اس وقت حراست میں لیا گیا جب وہ فورسز کی جارحانہ کریک ڈاؤن کے نتیجے میں شہید ہونے والے 2 نوجوانوں کی میتوں کے ساتھ پرامن دھرنے میں شریک تھی۔ پولیس نے دھرنے پر طاقت کا استعمال کرتے ہوئے نہ صرف میتوں اور ان کے لواحقین کو گرفتار کیا بلکہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ، بیبو بلوچ اور 2 دیگر خواتین کو بھی حراست میں لیا گیا۔ گرفتاری کے پہلے روز کوئی وجہ بیان نہیں کی گئی، تاہم اگلے روز ضلعی انتظامیہ نے میڈیا پر بریفنگ میں اطلاع دی کہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ کو سیکشن 3 MPO کے تحت حراست میں لیا گیا ہے۔ ہم اس موقع پر یہ وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ 3 MPO ایک قانونی عمل ہے جس کا نفاذ 2011 میں کے ایکٹ کے تحت کیا جاتا ہے۔ اس ایکٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر متعلقہ فرد کو نوٹس کے ذریعے الزامات سے آگاہ کرتا ہے اور اگر نوٹس فرد تک نہ پہنچے تو اخبار میں اشتہار شائع کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد حکومت اپنے الزامات کے ثبوت پیش کرتی ہے اور متعلقہ فرد کو اپنا دفاع کرنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ اگر الزامات ثابت ہو جائے تو پھر گرفتار کیا جاتا ہے اور کیس کی نمائندگی ہوم ڈپارٹمنٹ کے ذریعے کی جاتی ہے۔ لیکن ڈاکٹر مارنگ بلوچ کے کیس میں دفعہ 3 اور 6 کے تحت درکار قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے، یعنی MPO ایکٹ 2011 کی مکمل پیروی نہیں کی گئی، جس بنا پر ہمارا مطالبہ تھا کہ ڈی سی کا جاری کردہ نوٹیفیکیشن غیر قانونی قرار دے کر اسے خارج کیا جائے۔ اس سلسلے میں ہم نے بلوچستان ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور ہمارے وکلاء ٹیم نے معزز عدالت کے سامنے کیس کے تمام پہلوؤں کو واضح کیا، جس پر یہی امید تھی کہ معزز عدالت قانونی اور آئینی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اس کیس کا فیصلہ سنائیں گے۔ لیکن افسوس کہ معزز عدالت حکومت کے سامنے اپنی آئینی اور قانونی اختیارات سے دستبردار ہو گئے۔ گزشتہ 3 دن سے ڈاکٹر مارنگ بلوچ کی کیس میں فیصلہ متوقع تھا۔ جمعرات کے روز دلائل مکمل ہونے کے بعد جمعے کو فیصلہ سنایا جانا تھا، لیکن ریاستی دباؤ کی بنا پر مسلسل تاخیر کی گئی۔ پیر کے روز بھی فیصلہ سنایا نہیں گیا، جبکہ آج عدالت کو فیصلہ سنانا تھا۔ اس کے برعکس معزز عدالت نے کیس کو مزید سماعت کے لیے ہوم ڈپارٹمنٹ کو منتقل کر دیا۔ یہ ایک غیر معمولی اور حیران کن اقدام ہے۔ قانونی تقاضے پورے کیے بغیر عدالت کے بجائے انتظامیہ کو معاملہ بھیجنا انصاف کے تقاضوں کے منافی ہے۔ اگر عدالت ہمارے خلاف فیصلہ بھی سنا دیتی تو ہمارے پاس سپریم کورٹ جانے کا قانونی حق موجود ہوتا، تاہم اس فیصلے کے نتیجے میں اب ہمارے لیے سپریم کورٹ کا راستہ بھی وقتی طور پر بند ہو چکا ہے۔ ہوم ڈپارٹمنٹ کی جانب سے بنائی جانے والی کمیٹی جو بیوروکریٹس پر مشتمل ہوگی اس کیس کا فیصلہ کرے گی۔ اس کمیٹی کے فیصلے کے لیے کوئی مقررہ مدت نہیں، وہ ایک دن لے یا 1 سال، کوئی پابندی نہیں۔ اگر کمیٹی کا فیصلہ بھی خلاف انصاف ہوا تو ہمیں دوبارہ ہائی کورٹ سے رجوع کرنا پڑے گا اور وہاں سے سپریم کورٹ تک جانا ہوگا۔ یہ ایک جان بوجھ کر بنائی گئی پیچیدہ راہداری ہے جس کا مقصد صرف تاخیر اور انصاف سے انکار ہے۔ واضح رہے کہ اس کیس میں ڈاکٹر مارنگ بلوچ کے ساتھ ساتھ BYC کے دیگر کارکنان کی کیسز کو بھی شامل کیا گیا ہے اور اس فیصلے کا اطلاق ان تمام کیسز پر ہوگا۔ معزز صحافی حضرات، یہ تمام تفصیلات اس امر کی نشاندہی کرتی ہیں کہ اس کیس میں جان بوجھ کر تاخیر کی جا رہی ہے اور قانونی تقاضوں کو نظر انداز کر کے غیر قانونی اقدامات کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ ہم عدلیہ، وکلاء برادری اور انسانی حقوق کے اداروں سے اپیل کرتے ہیں کہ اس کیس میں انصاف کے تقاضے پورے کرنے میں کردار ادا کرے۔ مزید اس غیر قانونی اقدامات کے خلاف BYC اپنا آئندہ لائحہ عمل کا اعلان جلد کرے گی۔ ہم نے آنریبل سپریم کورٹ سے لے کر تمام یونٹس کے جو ہائی کورٹ کی ججمنٹس ہے اس سے متعلق رپورٹڈ، اس آج کے آرڈر میں بھی ان کا ذکر ہے کہ ہم 10 سے 12 ججمنٹس دے چکے ہیں اور اس میں باقاعدہ ایک پروسیجر دی جا رہی ہے۔ حالانکہ ان کا ذکر کیا گیا ہے لیکن اس کا جو رزلٹ ہے اس رزلٹ کو فالو نہیں کیا گیا ہے۔ PTI کے بھی ورکرز تھے، اس کے علاوہ PTM کے بھی کچھ ایسے لوگ تھے۔ بلوچستان ہائی کورٹ نے ان کو ریلیف دیا ہے۔ ہمارے بلوچستان ہائی کورٹ کے 2 رپورٹڈ ججمنٹس ہیں اس حوالے سے۔ اس میں ایشو یہ ہے جس سے ہم خود کو ایگریوڈ سمجھتے ہیں اور جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ آج کورٹ کے اپنی جانب سوالیہ نشان اٹھائے جاتے ہیں، لیکن نا پہلے شک یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ، جسٹس ڈینائڈ۔ آپ نے آلریڈی ڈینائی کر کے اس کو 5 دن پینڈنگ رکھا۔ اب ہمیں کہا گیا ہے کہ اس کو ہم کنورٹ کر کے بھیج دیتے ہیں ہوم ڈپارٹمنٹ۔
आया उन्होंने हमारी कोर्ट से इस्तदा भी यही है इस पिटिशन में कि उन्होंने उस प्रोसीजर को फॉलो किया है जिसके तहत हमें डिटेन रखा गया है। हम उस सूरत में वहाँ जा सकते थे कि जब वो उस प्रोसीजर को फॉलो करते जो इसमें एक्ट में मौजूद है। जब उन्होंने उसको फॉलो नहीं की और हमें बेंड दी बाहर रखा। जहाँ तक नोटिफिकेशन की बात है और FIRs की, जिस दिन हमारी हेयरिंग हुई है उस हेयरिंग के दौरान सिर्फ उन्होंने 3 FIRs का जिक्र किया है और नोटिफिकेशन को वहाँ लेकर आए। उसकी म्याद जो है 15 दिन है और हम ऑलरेडी 18 दिन डिटेन्ड थे जब उन्होंने वो नोटिफिकेशन पेश किया। 2 ऐसे FIR उन्होंने पेश किए जिनमें ऑलरेडी एक में हमें ज़मानत मिली है और दूसरे में हम बरी हो चुके हैं। जैसे इस्लामाबाद के केस का उन्होंने जिक्र किया, कौसार का जो 2023 का है उसमें ऑलरेडी 24 का है, उसमें ऑलरेडी वो केस जो है डिसाइड होके आ गया है और उसमें हमें रिलीफ मिली है। तो ये उनकी प्रैक्टिसेस हैं। पहले तो सवाल ये है कि फ़रीक फ़ैसला कैसे कर सकता है। हम DC को और ब्यूरोक्रेसी को इस हवाले से इसलिए फ़रीक समझते हैं कि नोटिफिकेशन उनकी जानिब से जारी किया गया है। ऑलरेडी एक्ट में 15 दिन का मौजूद है लिमिटेशन जो गुजर चुका है और प्रोसीजर को उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया। आप लोगों ने मीनवाइल देखा होगा मीडिया पे भी एक रिपोर्ट आई थी कि जी वो डॉक्टर मारंग साहिबा के पास गए हैं, उनको कहा कि हमारे साथ नेगोशिएशन करें। तब भी हमारा मौक़िफ़ है कि फ़रीक और वो फ़रीक जो बंदूक के ज़ोर पे कोई अगर फ़ैसला करवाना चाहता है तो उससे क्या नेगोशिएशन हो सकती है। कोर्ट को कम से कम इसकी हद तक टाइम पीरियड जो है वो भी देना चाहिए था। ऑलरेडी 4th शेड्यूल का केस इंक्लूडिंग डॉक्टर मारंग साहिबा और बहुत से पेंडिंग है। उस कमेटी ने उस पर भी कोई फ़ैसला नहीं किया और उन्होंने कहा कि जी बाहर से जो रिपोर्ट्स हैं उस रिपोर्ट्स की बुनियाद पर हम 4th शेड्यूल को बरकरार रखते हैं और वो भी ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने पेंडिंग है। तो इस पे एक्सपेक्टेशंस रखना ये बिल्कुल इसी तरह है कि डॉक्टर अपनी क्लिनिक से फैसला करे कि इस मरीज़ को कहीं और लेके जाओ। हाई कोर्ट का काम है इंसाफ देना, वो कहता है जी कमेटी के पास लेके जाओ। तो फिर इंसाफ के तकाजे पूरे ना हुए इस तरह। अच्छा, हम ये बता दीजिए एक हम देख रहे हैं कि जानिब हमें ये देखने में आया कि आज जैसे एक वाक़या हुआ मुस्लिम जो धमाका हुआ है उस पर जो शहीद और ज़ख्मी होने वाले वो भी हमारे बदोश आई है, क्या कहते हैं इस हवाले से नीट कर ऐसा है इसमें सर, शहीद हो किसी भी कम्युनिटी से हो, ज़रूरी नहीं कि हम कहते हैं कि वो बलोच हो, एक्टिविस्ट हो या BYC के हो। एक तो शहादत का वैसे जर्नली ये आजकल ये बात बहुत ज़्यादा हो रही है। पिछले साल भी हम ये सुनने को मिला था। अगर आप मज़हबी पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो इसका फ़ैसला खुदा के हाथ में। पॉलिटिकली अगर देखते हैं तो जो हक़ और इंसाफ की बात करता है, जो अपने हकूक़ की बात करता है, फिर उसके खाते में ज़्यादा चला जाता है। बाकी वो किसी कौम से हो, किसी कम्युनिटी से हो, किसी प्रोफेशन से हो, नाहक मारा जाता है या हक की बुनियाद पर भी हम फिर भी कहते हैं कि आईनी और कानून को तकाजे पूरे किए जाए। किसी को इस तरह मारने का हक नहीं है। हम किसी भी इस तरह के मारने की मजम्मत करते हैं।